بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان اپنے مختص کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ وقت ان کی تنہائی کا ہوتا تھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ بیٹھ کر آنے والے کل کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ اچانک ہی دروازے کو کسی نے آرام سے کھٹکھٹایا۔ سلطان کے منصوبے میں خلل پڑ چکا تھا۔ انہوں نے ترچھی نگاہوں سے دروازے کو دیکھا اور آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کمرے کے پاس سے گزرنے سے بھی لوگ ڈرتے تھے، لیکن آج باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا، یعنی مسئلہ کافی بڑا تھا۔ اس لیے انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اندر آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کا خاص وزیر تھا۔ سلطان سامنے وزیر کو دیکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ یقیناً معاملہ کافی بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان کے آگے ادب سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، گستاخی معاف، لیکن بات بہت ضروری ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور انہیں بولنے کی اجازت دی۔ جو بھی بات ہے وزیر، آپ ہمیں بتائیں، آپ کو جان کی امان ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سلطان کو رعایا میں ہوئی ایک سنگین معاملے کے بارے میں بتانے لگا۔ سلطان معظم، رعایا میں یہ بات ہر جگہ پھیل رہی ہے کہ جمعرات والے دن ہر روز پہاڑی پر موجود 5 ڈاکو زمین پر آتے ہیں اور ایک کماری لڑکی کو کندھے پر ڈال کر اپنے ساتھ پہاڑ پر لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر اس کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، پوری رات تماشا کرتے ہیں اور اگلی صبح اس معصوم کماری لڑکی کو اس ماں باپ کی دہلیز پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لڑکی کے کردار کو داغدار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اگلی جمعرات پھر یہ لوگ یہی عمل دہراتے ہیں اور ایسے کرتے کرتے انہوں نے کئی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ جبکہ سلطان بے ساختہ اپنی نشست سے غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے اور گراتے ہوئے کہنے لگے، اگر یہ معاملہ کافی دنوں سے چل رہا تھا تو ہمیں اب کیوں بتایا گیا ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب پہلی لڑکی کو وہ ناہنجار لوگ لے کر گئے تھے تو میری فوج کے لوگ کہاں پر تھے؟ اور ہمارے چھاپا مار اور جاسوسوں کو اس بات کی بالکل خبر نہیں ہوئی، جو ہمیں اب تک اطلاع نہیں ملی اس بات کی کہ آپ لوگ یہ بات بھول چکے ہیں کہ میرے لیے میری رعایا کتنی اہم ہے۔ کون ہے یہ بدبخت لوگ؟ اور میری رعایا میں ہوتے ہوئے یہ لوگ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ اس سلطنت کا بادشاہ کون ہے؟ ان کی آواز میں غصے کا عنصر نمایاں تھا، جبکہ ان کے چہرے کے عضلات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس وقت کس کیفیت کا شکار ہے۔ جبکہ وزیر سر جھکاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، ہمیں ابھی اس بات کی خبر ہوئی ہے اور ہم نے فوراً ہی آپ کو آ کر اطلاع کر دی۔ یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ معاملہ کافی سنگین ہو چکا ہے۔ سلطان فوراً ہی اپنے کمرے سے باہر نکل کر دربار میں آ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ڈاکو کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ان کے پاس بہت اسلحہ ہے، لیکن سلطان کے لیے ان کو ختم کرنا مشکل نہیں تھا۔ وہ براہ راست خود وہاں نہیں جا پا رہے تھے، لیکن اپنے سپاہیوں کو بھیج سکتے تھے۔ لیکن وہ اس بات سے واقف تھے کہ وہ ڈاکو کافی خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان ظالم ڈاکو کی وجہ سے ان کے کافی سپاہی بھی مارے جائیں، اور وہ ایسا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن ان کی اس لاپرواہی کی وجہ سے کافی ساری لڑکیوں کی عزت برباد ہو چکی تھی۔ اب تو وہ براہ راست وہاں جا کر ان ڈاکوؤں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اب مکمل ایک منصوبہ بندی تیار کرنی تھی جس کے تحت وہ وہاں پر جا کر دعویٰ بولنے والے تھے۔ اگر وہ براہ راست سامنے سے جا کر ان پر وار کرتے تو ان کی سپاہی اور ان کی جان کو نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے، جبکہ وہاں پہلے سے ہی وہ ڈاکو موجود تھے۔ ان لوگوں کے لیے حملہ کرنا بہت آسان تھا، جبکہ سلطان اور اس کی فوج کو اپنا بچاؤ کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس وجہ سے سلطان کو ایک ایسی منصوبہ بندی تیار کرنی تھی جس سے آرام سے وہ ان لوگوں کو شکست دے دے۔ اس وقت انہیں جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا تھا۔ اس وقت وہ اپنی جسمانی طاقت کا نہیں بلکہ اپنی دماغی طاقت کا کام لے کر ان لوگوں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں ٹہل کر تمام چیزوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہیں وہاں موجود کافی وقت بیت چکا تھا، لیکن انہیں کچھ ایسا سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے وہ آرام سے ان ڈاکوؤں کو شکست دے دے اور کسی کو جانی نقصان بھی نہ ہو۔ کافی وقت بیت جانے کے بعد بھی جب ان کے دماغ میں کوئی منصوبہ تیار نہ ہوا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ ان کی زوجہ ان کے انتظار میں تھی، جبکہ انہیں اتنی پریشانی میں کمرے میں داخل ہوتا دیکھ اور خاموشی سے بستر پر لیٹتا دیکھ وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ان کے برابر میں بیٹھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی، سب خیر تو ہے؟ آپ اتنے زیادہ پریشان نظر کیوں آ رہے ہیں؟ سلطان نے ایک نظر اپنی زوجہ کو دیکھا اور دھیرے دھیرے اپنی پریشانی انہیں بتانے لگی، اور انہیں یہ بھی بتانے لگے کہ اس وقت ان کے دماغ میں کوئی بھی منصوبہ تیار نہیں ہو رہا جس سے وہ ان ڈاکوؤں کو شکست دے دے۔
اگر وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو ان کی رعایا کی بہت سی بہن بیٹیوں کی عزت خراب ہوتی چلی جائے گی، اور وہ ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ ان کی آواز میں پریشانی کا عنصر موجود تھا۔ ان کی زوجہ نے تمام تر ردات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو ساری پریشانی حل ہو جائے گی، لیکن اس چیز کے لیے ہمیں تھوڑا رسک لینا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے کہ ہم ان ڈاکوؤں کو شکست دیں۔ سلطان نے سن کر سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگے، بتائیں آپ کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہے؟ اگر ممکن ہوا تو ہم ہر حال میں اس پر عمل کریں گے، لیکن اگر ممکن نہ ہوا تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ان کی زوجہ نے سن کر سر اس بات میں ہلایا اور دھیرے دھیرے اپنا منصوبہ ان کے گوش گزارنے لگی، جبکہ سلطان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگے، اور اچانک ہی ان کی تمام تر منصوبہ بندی سننے کے بعد کہنے لگے، نہیں بیگم صاحبہ، ہمیں یہ منصوبہ محفوظ نہیں لگ رہا۔ اگر اس میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی یا ذرا بھی اونچ نیچ ہوئی تو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور ہمارے سپاہیوں کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ہم اپنے کسی بھی جنگ میں آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتے، آپ ہماری زندگی کی سب سے انمول چیز ہے، ہم آپ کو کبھی بھی گنوانا نہیں چاہیں گے۔ ان کی بیوی نے جب یہ سنا تو وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ہم ملکہ ہیں، اگر ایک ملکہ اپنی رعایا کے لیے قدم نہیں اٹھائے گی تو پھر کون اٹھائے گا؟ ہم آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی عادی ہیں، اس لیے آپ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ اگر ہمارے نصیب میں ایسی ہی موت لکھی ہوگی تو ہمیں ایسی شہادت کی موت قبول ہے۔ جبکہ سلطان بالکل خاموش تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس چیز کی اجازت دیں یا پھر خاموش رہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا پتہ آپ کا منصوبہ کام کر جائے اور ہم لوگ آرام سے ان 5 ڈاکوؤں کو شکست دے کر لوٹ آئیں، تاکہ ہماری رعایا کی تمام بہن بیٹیاں حفاظت سے یہاں پر رہ سکیں، نہیں تو ہماری رعایا کے لوگ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ بول کر وہ اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گئے اور اپنی آنکھیں موند لیں، جبکہ ان کی بیوی بھی ان کے برابر میں لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ صبح سورج طلوع آفتاب پر دونوں کی آنکھ ایک ساتھ کھلی۔ سلطان اپنے بستر سے نکلے اور نہا دھو کر ناشتہ کر کے دربار میں چلے گئے، جبکہ ان کی بیگم بھی فوراً اس منصوبے پر تیاری کرنے لگی۔ ان کی بیوی کا منصوبہ بہترین تھا، لیکن اس کے اندر انہیں کچھ ایسا دماغ شامل کرنا تھا جس سے کسی کو بھی جانی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے اس بات کو مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا کہ وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ آج جمعرات تھی اور آج وہ لوگ کسی کنواری لڑکی کو لینے کے لیے زمین پر آنے والے تھے، لیکن وہ لوگ زمین پر آتے اس سے پہلے سلطان کی زوجہ بادشاہ کی ملکہ ان لوگوں کے پاس چلی گئی تھی، جبکہ سلطان نے خود جا کر انہیں وہاں نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ وہ اس منصوبے کا حصہ بنے، لیکن ان کے اتنے پر اعتماد لہجے میں بولنے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زوجہ کسی مصیبت میں پھنسے۔ سلطان کی زوجہ اس پہاڑ کی چوٹی پر اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آدھے راستے سے انہوں نے اپنے سپاہیوں کو واپس لوٹا دیا تھا اور اکیلے ہی وہاں گئی تھی، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان ڈاکوؤں کو ذرا برابر بھی بھنک پڑے، اور ان کا منصوبہ وہاں پر ان 5 ڈاکوؤں نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔ چھوٹا سا کچن، نہانے کے لیے ایک جگہ، سونے کے لیے چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی، مطلب یہ جگہ ان تمام ڈاکوؤں کا گھر تھا۔ وہاں پہنچ کر سلطان کی زوجہ نے بلند آواز میں سلام کیا تو تمام تر ڈاکو ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا بیس مکمل طور پر تبدیل کیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ایک چرواہے کی بیوی لگ رہی تھی۔ وہ وہاں پر گئی اور ان تمام تر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نیچے سے آئی ہوں، آج جمعرات ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ زمین پر آ کر ایک کنواری لڑکی کو لے کر یہاں آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ عیاشی کرنے والے ہیں، لیکن اس کے بدلے آج میں آپ لوگوں کو کچھ اور دینا چاہتی ہوں، بلکہ ساری زندگی کے لیے دینا چاہتی ہوں۔ تمام تر ڈاکو ملکہ کو بہت غور سے سن اور دیکھ رہے تھے۔ ان ڈاکوؤں کا سردار ملکہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم جانتی ہو تمہارے ساتھ یہاں آنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی آج جمعرات ہے اور تم حسین دوشیزہ ہو، ہمیں نیچے جانے کی نوبت ہی نہ آئے اور ہم تمہارے ساتھ ہی اپنی عیاشی اور اپنا جشن بنا لے۔ یہاں آنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اس سردار کا لہجہ کافی سرد تھا۔ سلطان کی زوجہ نے ان ڈاکوؤں کی جانب دیکھا اور پورے اعتماد لہجے میں کہنے لگی، میں یہاں اس کام کے لیے آئی ہوں۔ میں نے سوچا ہے آپ لوگ ہر جمعرات آ کر ہماری رعایا کی ہر کنواری لڑکی کی زندگی خراب کرتے ہو، اس لیے میں نے ان تمام چیزوں کا ایک حل نکالا ہے۔ میں نے سوچا ہے کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بطور بیوی یہاں پر رہنے لگوں۔ میں آپ سب کی بیوی بن جاتی ہوں، آپ لوگوں کے کھانے، کپڑے، نہانے، سونے کا خیال رکھوں گی، آپ لوگوں کو محبت دوں گی،
بس اس کے بدلے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ رعایا کی کسی بھی لڑکی کو یہاں پر لے کر نہیں آئیں گے اور نہ ہی کسی معصوم کے ساتھ عیاشی کریں گے۔ اگر یہ سودا قبول ہے تو میں اپنی زندگی آپ لوگوں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کافی پورے اعتماد نظر آ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈر رہی۔ تمام تر ڈاکو ان کی اس بہادری پر متاثر ہوئے تھے۔ سلطان کی زوجہ بلا کی حسین تھی، کوئی بھی شخص انہیں دیکھتا تو دوبارہ پلٹ کر دوبارہ دیکھنا ضروری سمجھتا تھا، جبکہ وہ لوگ اتنی حسین عورت کے منہ سے اپنے لیے اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرانا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے تمام ڈاکوؤں نے ہنسی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا تھا، جبکہ ڈاکوؤں کا سردار اٹھ کر سلطان کی زوجہ کے قریب آ رہا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، شاید رنگین لمحات گزارنا چاہتا تھا۔ بہرحال وہ بغیر کچھ بولے سلطان کی زوجہ کے بہت قریب آ گیا تھا۔ وہ ان کو چھوتا اس سے پہلے ہی ملکہ 2 قدم کرنٹ کھا کر دور ہوئی، جبکہ ان کے اس رویے پر تمام ڈاکو اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ جبکہ ڈاکو کا سردار غصے سے دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے ہمارے ہاتھ کو جھٹکا کیوں؟ کیا تم بھول چکی ہو کہ تم میری بیوی کے طور پر میرے پاس آئی ہو؟ اور جب ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو بیوی کو ایسے نہیں جھٹکنا چاہیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے جھٹکنے کی؟ وہ کافی غصے میں آ گیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے باقی کے ڈاکو بھی کافی غصے کا شکار تھے۔ ملکہ نے بازی ہاتھ سے جاتی دیکھی تو گگیاتے ہوئے کہنے لگی، میں مانتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور مجھے آپ کا ہاتھ ایسے جھٹکنا نہیں چاہیے تھا۔ دراصل میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، آپ میری بات کو سن لیں، اس کے بعد ہی آپ میرے نزدیک آ سکتے ہیں۔ جبکہ ڈاکوؤں کا سردار کافی غصے میں آ گیا تھا، وہ دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کوئی بات نہیں سننی، میں تمہارے قریب آؤں گا اور تمہارے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑوں گا۔ تم نے اب دوبارہ میرا ہاتھ جھٹکا تو یاد رکھنا میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو، تمہارے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا جو میں نے کبھی اپنی کسی رکھیل کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ ملکہ کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ سردار ڈاکو بالکل بھی نہیں سن رہا تھا۔ اچانک ہی ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور انہوں نے اپنی ٹون کو یکدم چینج کیا۔ وہ فدا ہونے والے انداز میں کہنے لگی، ارے میں تو خود آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، بلکہ میں آپ سب کو آج رات ہی خوش کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی خدمت کا جلوہ دکھاؤں۔ وہ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے باتوں میں الجھانا چاہتی تھی، وہ کسی بھی صورت اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہیں کچھ منصوبہ فوراً ہی بنانا تھا۔ جبکہ وہ ڈاکو اپنی سرخ آنکھوں سے ملکہ کو گھور رہا تھا، وہ مزید لجاجت بڑے لہجے میں کہنے لگی، میں آج کے دن صرف آپ سب کی خدمت کروں گی، کل سے آپ سب مجھے چھو سکتے ہیں، مجھے جس طریقے سے چاہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال مجھے 1 روز کی مہلت دی جائے۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گئی۔ ان کے چپ ہونے سے گہری خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد اس خاموشی کو سردار ڈاکو نے توڑا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ زمین پر جا کر کسی حسین دوشیزہ کو لے آتے ہیں، اگر تم ہمیں چھونے کی اجازت نہیں دے رہی ہو۔ تو یہ سننا تھا کہ ملکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں پر نچھاور کرنے کو تیار ہوں، بس میں آج کی رات آپ لوگوں سے مانگ رہی ہوں، کل جس طریقے سے چاہے آپ لوگ مجھے استعمال کر لیجیے گا، میں اف نہیں کروں گی۔ ڈاکو نے ایک زوردار قسم کا قہقہ لگایا اور پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا، جیسے اجازت چاہیے ہو سب نے۔ سر اس بات میں ہلایا تو ڈاکو کا سردار ملکہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہمیں یہ سودا پورے طریقے سے منظور ہے، لیکن اگر تم نے کل ذرا برابر بھی ہمارے ساتھ ناٹک کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا گلا ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیں گے۔ اس ڈاکو کا لہجہ سرد سے سرد ترین تھا، جبکہ ملکہ کو اپنے جسم میں ایک سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جبکہ زمین پر بادشاہ نے اپنے تمام تر سپاہیوں کو جگہ جگہ پھیلایا ہوا تھا، اگر یہ لوگ نیچے آتے تو زندگی سے ہارتے، لیکن ملکہ کے ہاتھوں میں ایک ایسا جادو تھا کہ وہ سب پھنستے چلے گئے تھے۔ جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی ملکہ نے دکھاوے کے طور پر اس جگہ کی صفائی شروع کر دی۔ وہ ان لوگوں کو آج متاثر کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ لوگ کسی بھی صورت ان کے قریب نہ آئیں، بس ان کی خدمت دیکھتے رہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لوگ ان کی صفائی کرنے کے انداز سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ وہ تمام ڈاکو یک ٹک ملکہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کچن میں آئی تو کچن کا حال بگڑا ہوا تھا، جگہ جگہ ہڈیاں، سبزی کے کچرا بہت کباڑ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سب کچھ سنبھالنے لگی۔ پوری جگہ کو انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر صاف کیا، اور جب وہ ان ڈاکو کے کپڑے دھونے کی طرف آئی تو بے ساختہ اپنی ناک پر کپڑا باندھ لیا کہ بدبو حد سے سوا تھی۔ انہوں نے فوراً ہی تمام ڈاکوؤں کے کپڑے دھوئے، جبکہ وہ 5 ڈاکو بہت زیادہ خوش تھے کہ انہیں مفت میں ایک بیوی مل گئی تھی اور ایک نوکرانی بھی جو ان کے تمام کام بھی کر دیتی اور انہیں خوش بھی ہر رات کرتی۔ یہی سب چیزیں سوچ کر ان لوگوں کی بانچیں کھل چکی تھی۔ رات کا آدھا پہر ہو چکا تھا۔
سلطان اپنے محل سے نکلے اور ایک گدی پر آٹے کی بوری لاد دی اور پہاڑ کی چوٹی پر جانے لگے۔ وہ گدی حاملہ تھی۔ اس کو دیکھ کر یہ بات معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان سیدھا اس چوٹی کے اوپر چڑھتے جا رہے تھے جہاں پر ان ڈاکوؤں کا بسیرا تھا، اور ان کی زوجہ، ان کی متاح جان وہاں پر موجود تھی۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا اور وہ مسلسل اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کی دعائیں کرتے جا رہے تھے۔ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے اور اپنی بیوی کی عزت کو داؤ پر لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ان 5 ڈاکوؤں کا سر قلم کر دے، اور وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ان کی جان سے عزیز بیوی خطرے میں تھی۔ ان کی رعایا کی کتنی بہن بیٹیوں کی عزت برباد ہوئی تھی، بس انہیں ایک موقع کی تلاش تھی، اور وہ ان 5 کو دردناک موت سے نوازنا چاہتے تھے۔ ان کی بیوی کے پہنچنے سے پہلے ہی اس پہاڑی پر انہوں نے اپنے کچھ سپاہی چوٹی کے پچھلے حصے سے وہاں بھیج دیے۔ وہ لوگ بھی دوسری پہاڑی پر تیر کمان سنبھالے بیٹھے تھے۔ اگر وہ ذرا برابر بھی سلطان کی زوجہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے یا پھر ان کے ساتھ غلط کاری کرتے، وہ سپاہی ان لوگوں کو بھون کر رکھ دیتے۔ لیکن منصوبے کے تحت سلطان وہ آٹے کی بوری لے کر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے اور ان ڈاکوؤں کے گھر سے تھوڑی دور آٹے کی بوری اتار دی تھی، جبکہ سلطان اس گدی کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔ ان کے دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ گدی خوشی سے آوازیں نکالنے لگی۔ جب ملکہ کو گدی کی آواز آئی تو وہ سمجھ چکی تھی کہ سلطان آٹے کی بوری لے کر وہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ فوراً ہی ان ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئی، کہنے لگی مجھے تھوڑا سا سامان چاہیے، میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی لیکن یہاں تک لانے میں میری سانس پھول گئی تھی، اس لیے میں نے دور ہی اپنا آٹا چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ اپنے کسی سپاہی کو میرے ساتھ بھیج دیں تو میں وہ آٹے کی بوری اٹھا کر یہاں لے آؤں۔ میری ماں جی نے مجھے میٹھے پراٹھے بنانا بہت اچھے سے سکھائے ہیں، اور میں وہ میٹھے پراٹھے آپ لوگوں کو بنا کر کھلانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میرے ہاتھ کے ذائقے کا بھی پتہ چلے کہ میں کتنے مزے کا کھانا بناتی ہوں۔ جبکہ یہ بات سن کر وہ تمام تر ڈاکو خوشی سے نعرے لگانے لگے، اور ایک ڈاکو ملکہ کے ساتھ جا کر وہ آٹے کی بوری لے آیا۔ ملکہ ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آٹا گوندنے لگی تھی اور ان کے میٹھے پراٹھے بنانے لگی۔ وہ آٹا کوئی معمولی آٹا نہیں تھا، وہ ڈاکو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کی خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ مفت میں ہی ایک نوکرانی کے ساتھ ایک بیوی میسر آ گئی جو دن رات خدمت کرے گی اور رات میں ان کی عیاشی کا سامان بنے گی۔ وہ لوگ بہت ہی بے سواد کھانے کھاتے تھے، اور کافی دیر بعد وہ لوگ ایک میٹھا پراٹھا کھانے والے تھے، اس لیے ان کی خوشی حد سے سوا تھی۔ جبکہ سلطان وہ آٹے کی بوری لاتے وقت اس کے اندر ایک ایسی دوا ملا چکے تھے جس میں زہر تھا، اور وہ زہر ان 5 کو ختم کرنے والا تھا۔ سلطان کی زوجہ نے وہ پراٹھے بنائے اور ان 5 کے آگے رکھ دیے۔ جیسے جیسے ان 5 نے پہلا لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تھا، ویسے ویسے ان لوگوں کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا، اور یہی ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ جبکہ ڈاکوؤں کا سردار الٹیاں کرنے لگا، ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر وہ جو چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دور کھڑے اپنے شوہر یعنی سلطان اس سلطنت کے بادشاہ کو اشارہ کیا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ کام ہو چکا ہے اور وہ ان 5 کو ختم کر چکی ہیں۔ وہ بھی وہاں آ چکے تھے، جبکہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ 5 ڈاکو تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے۔ یہ بہادری اگر سلطان کی بیگم نہ دکھاتی تو آج بھی جمعرات والے دن ایک معصوم کلی کی زندگی کو وہ 5 درندے روند دیتے۔ ایک عورت کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ اپنا منصوبہ تیار کرنے پر آتی ہے تو وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے، پوری جنگ فتح کر لیتی ہے۔ سلطان نے اپنی زوجہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک شاباشی دی، اور ان 5 کو اپنے سپاہیوں کی مدد سے لاد کر زمین پر لے آئے۔ اور وہ 5 زندگی سے ہار چکے تھے، لیکن ان معصوم لڑکیوں کے سامنے ان 5 کو پھینک دیا گیا، اور سلطان نے اپنی جانب سے اجازت دی کہ ان 5 درندوں پر لاٹھیاں برساؤ، اور اتنی لاٹھیاں برساؤ کہ کسی بہن بیٹی کی عزت کو روندنے والے کی دوبارہ جرأت نہ ہو کہ وہ کسی بھی بہن بیٹی کے ساتھ بنا اس کی اجازت کے کچھ کر سکے۔ جبکہ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ جن جن لڑکیوں کے ساتھ یہ سب ہوا تھا ان لوگوں نے لاٹھیاں اٹھائی تھیں اور ان مرے ہوئے ظالم ڈاکوؤں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مارتی جا رہی تھی اور ان کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، جبکہ یہ منظر سلطان براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں نے ان مرے ہوئے ڈاکوؤں کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور واقعی اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ سلطنت میں آ کر یہ کام کر سکیں۔ جبکہ سلطان نے اپنی بیوی کے لیے ایک پورا جشن کا اہتمام کیا تھا، اور انہیں اس بہادری پر بہت سی انعامات سے نوازا گیا تھا۔ باقی انہوں نے ایک ملکہ کا فرض نبھایا تھا، وہ ڈر کر پیچھے نہیں ہوئی تھی۔ ان کے شوہر نے انہیں انکار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگر آپ کی زندگی میں موجود آپ کا ہمسفر آپ کے ہم قدم ہو، آپ کو ہر چھوٹی بڑی چیز میں سپورٹ کرے، تو آپ زندگی میں کبھی بھی نقصان نہیں اٹھا پاؤ گی، بلکہ جیت آپ کی مقدر ہوگی اور ہار آپ سے کوسوں دور بھاگے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔